السلام علیکم۔ اردو چلت رنگ میں خوش آمدید۔ آج آپ کے پیش خدمت ہے ایک دلگداز داستان جو دو ملکوں سے جڑی ہوئی ہے۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیا کریں اور ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ سرحد پر ہونے والا پریڈ شو اچھا خاصا میلہ تھا۔ سینکڑوں لوگ، مرد، عورتیں، بچے، بچیاں، گرمی اور حبس کے باوجود 1.5 کلومیٹر لمبی سڑک پر پیدل چلنے کے باوجود، فوجی چیک پوسٹس پر بار بار قطار لگانے اور تلاشی دینے کے باوجود پریشان نظر نہ آتے تھے۔ ان کے چہروں پر ایک دبا دبا جوش دکھائی دیتا تھا اور ہر جانب تعینات فوجی رنگروٹوں کی سخت گیری بھی انہیں بے مزہ نہ کرتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ہر رکاوٹ عبور کرتے آگے بڑھتے جاتے تھے، اس تماشا گاہ کی طرف جہاں پاکستان کی سرحد ختم ہوتی تھی اور بالکل سامنے بھارت کی سرزمین، فوجی اور لوگ نظر آتے تھے۔ نصف صدی سے یہ میلہ ہر شام 4 بجے سے 6 بجے تک اسی طرح سجتا تھا۔ پریڈ ہر جانب گونجتے ملی نغمے، لمبے تلنگے سرحدی محافظوں کا پرجوش مارچ، کسی اندیکھی توانائی سے بھرے سینکڑوں لوگ فلک شگاف نعروں سے سرحد پار موجود ہجوم کے نعروں کا جواب دیتے ہوئے لوگ دور دور کے شہروں سے تماشا دیکھنے آتے تھے۔ اس شام 4 بجے کے قریب ایک رکشہ واگا تھانے سے ذرا آگے پہلی چیک پوسٹ کے پاس آ کر رکا۔ پہلے ملک دلدار اترا، 6.25 فٹ قد والا ملک دلدار، جس کے بال اب اتنے گھنے نہیں رہے تھے۔ پھر اس نے احتیاط سے اپنی بوڑھی نانی کو رکشے سے اتارا۔ ارد گرد کھڑے فوجی جوانوں کی نظریں ہر آنے والے پر تھیں، ہر گاڑی، ہر رکشے اور موٹر سائیکل پر۔ حفاظتی انتظامات پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے۔ 2 سال قبل کوئی بدبخت بم باندھ کر آ گیا تھا اور درجنوں لوگوں کی موت کا سبب بنا تھا۔ اس کے بعد سے چیکنگ بہت سخت کر دی گئی تھی۔ ملک دلدار کے چہرے پر سفر کی تھکن تھی۔ فیصل آباد سے لاہور، پھر لاری اڈے سے باٹا پور اور باٹا پور سے رکشے کے ذریعے واہگہ، مگر اس کی بوڑھی نانی تازہ دم نظر آتی تھیں۔ اس کا ایک گھٹنا تقریباً جواب دے گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ چھڑی استعمال کرنے لگی تھی اور اس کی کمر جھک گئی، لیکن اس کے جھریوں بھرے چہرے پر ایک خوشی کی لہر تھی اور موٹے شیشوں والی اینک کے پیچھے اس کی آنکھیں جیسے مسکرا رہی تھیں۔ ملک دلدار کا بس چلتا تو وہ زندگی میں کبھی یہاں نہ آتا، مگر وہ نانی کی خواہش کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ برسوں سے نانی سال بھر میں ایک ہی فرمائش کرتی تھی۔ گندم کی کٹائی کے دنوں میں جب دن گرم ہونے لگتے تھے اور بیساکھ کا مہینہ سر پر آ پہنچتا تھا، نانی اس طویل سفر کے لیے تیار ہو جاتی تھی اور ملک دلدار دل ہی دل میں نہ جانے کے ہزار بہانے تراشنے کے باوجود نانی کو منع کرنے کی ہمت سے خود کو محروم پاتا تھا۔ کبھی کبھی اسے خود پر غصہ بھی آتا تھا کہ آخر وہ ایسا سوچتا ہی کیوں ہے۔ نانی کی ایک چھوٹی سی خواہش پوری کرتے ہوئے اس کی جان کیوں جاتی ہے؟ ساری زندگی کیسی محبت کی ہے نانی نے، ہر بات مانی ہے، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اور اس ساری محبت کے عوض ایک چھوٹے سے سفر کی خواہش، وہ تنہائی میں خود سے شرمندہ رہتا تھا۔ نانی نواسا آہستہ آہستہ آگے اس میدان کی طرف بڑھتے رہے جہاں آنے والے لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی کرتے تھے اور پھر اندر جانے کا ٹکٹ خریدتے تھے۔ ملک دلدار نے کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد نانی کو ایک طرف کھڑا کیا اور ٹکٹ گھر سے 20 روپے کے 2 ٹکٹ خرید لایا۔ پہلی چیک پوسٹ پر ٹکٹ دکھانے کے بعد وہ الیکٹرانک واک تھرو گیٹ سے گزرے، جہاں ہر آدمی کے گزرتے ہی ایک CTC بجتی تھی۔ اگلے گیٹ سے پہلے ہی انہیں علیحدہ کر دیا گیا۔ عورتوں اور مردوں کی الگ چیکنگ تھی۔ ملک دلدار نے نانی کو اس کا ٹکٹ اور شناختی کارڈ تھمایا اور اسے قطار میں لگوا کر مردوں کے گیٹ کی طرف آ گیا، جہاں چھوٹی سی قطار لگی ہوئی تھی۔ وردی والے ہر ایک کا شناختی کارڈ دیکھ رہے تھے اور ایک فوجی جوان ہر شناختی کارڈ کو ایک چھوٹی سی مشین سے چیک کر رہا تھا۔ ملک دلدار اس طرح کی چیکنگ سے گھبراتا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ دھڑکا رہتا تھا کہ کسی دن کوئی اس کے کاغذات کی چیکنگ کرتے ہوئے کہے گا،
وہ کون ہو تم؟ کبھی کبھی اسے اپنے خوف پر ہنسی بھی آتی تھی، بھلا کوئی کیوں کہے گا اس طرح کی بات؟ شناختی کارڈ اصلی تھا، اور پھر میٹرک کی سند، ووٹرز کی لسٹ میں اندراج، 5 مرلے کے مکان کی رجسٹری، بجلی کا بل، مگر یہ خوامخواہ کا خوف اس کی جان نہیں چھوڑتا تھا۔ ملک دلدار نے اپنی باری آنے پر شناختی کارڈ فوجی جوان کو تھمایا۔ کارڈ مشین کے سامنے سے گزرا، ایک ہلکی سی بیپ کی آواز آئی اور فوجی جوان شناختی کارڈ اسے تھما کر اگلے آدمی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ملک دلدار نے اطمینان کا سانس لیا۔ عورتوں والے گیٹ پر جا کر اس نے نانی کو ساتھ لیا اور اس کا ہاتھ تھامے اگلے گیٹ کی طرف بڑھنے لگا، جہاں مردوں اور عورتوں کو الگ الگ قطاروں سے گزرنا تھا اور اپنے ٹکٹ فوجی جوانوں کو واپس تھمانے تھے۔ یہ مرحلہ آسان تھا۔ اس گیٹ کو عبور کرنے کے بعد ملک دلدار کا سارا خوف ختم ہو گیا اور اس کے چہرے پر وہی بے فکری جھلکنے لگی جو یہاں آنے والے ہر شخص کے چہرے پر تھی۔ آگے ایک لمبی سڑک تھی جس کے کناروں پر اکا دکا درخت تھے۔ لوگوں کے گروہ آپس میں باتیں کرتے، کہکے لگاتے اس سڑک پر چلتے جا رہے تھے۔ سڑک سے کبھی کبھی وہ لمبی لمبی جیپ نما کھلی گاڑیاں گزرتی تھیں جو لوگوں کو آگے پہنچانے کے لیے وقف تھیں۔ ملک دلدار کا دل چاہا کسی گزرتی ہوئی گاڑی کو ہاتھ دے کر روک لے، کم از کم نانی کو اس میں بٹھا دے تاکہ وہ یہ فاصلہ پیدل طے کرنے کی تکلیف سے بچ جائے، مگر ان گاڑیوں میں صاف ستھرے کپڑے پہنے صاحب لوگ نظر آتے تھے اور ان کی بیگمات اور بچے وہ سیٹوں پر پھیل کر بیٹھے دکھائی دیتے تھے۔ 3 کی نشست پر 2 لوگ، 12 لوگوں کو لے جانے والی گاڑی میں بمشکل 7-8 لوگ۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس کوئی خاص ٹکٹ تھے، کوئی خصوصی اجازت نامے تھے، اور انہیں آگے جا کر بالکل وسط میں مارچ کرنے والے فوجیوں کے بالکل سامنے کرسیوں پر بیٹھنا تھا، جبکہ عام لوگوں کے لیے وہاں اسٹیڈیم کی طرز پر سیمنٹ کی سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ اپنی نانی کا ہاتھ تھامے دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ملک دلدار نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ کتنی بار یہاں آیا ہے۔ 30 سال تو یقیناً ہو گئے تھے۔ اسے یاد تھا وہ 8-10 سال کا تھا، تب یہ سارا علاقہ ایک ویرانہ تھا اور لوگ سائیکلوں پر اور ٹانگوں میں یہاں آیا کرتے تھے۔ پیچھے باٹا پور سے پہلے ہی فصلوں کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا جن کے درمیان ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک سانپ کی طرح لہراتی گزرتی تھی۔ نانی ان دنوں اتنی بوڑھی نہ تھی اور اس کا حوصلہ بھی بہت جوان تھا۔ چھوٹے سے ملک دلدار کے ماں باپ کو جب ایک ٹرک نے کچل دیا تھا تو اس نے چند ہی دنوں میں اپنے آنسو خشک کر لیے تھے اور اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ملک دلدار کو یاد تھا کہ ان دنوں نانی منہ اندھیرے ہی اس کا ہاتھ تھام کر اس لمبے سفر پر روانہ ہوتی تھی۔ نانی کے پاس ایک گٹھڑی ہوتی تھی جسے وہ کبھی کندھے پر لٹکا لیتی تھی، کبھی سر پر رکھ لیتی تھی۔ پرانے موٹے کھیس کی بنی اس گٹھڑی میں راستے کے لیے سامان ہوتا تھا، بیسن کی موٹی روٹیاں اور پیاز کا اچار اور پودینے کی چٹنی، اور ایک چھوٹا سا تھیلا جس میں ملک دلدار کے لیے بھنی ہوئی مکئی ہوتی تھی اور نازک میٹھے پتاشے اور دودھ کی ملائی سے بننے والا وہ کرکرا حلوہ جس میں سے دیسی گھی کی مہک آتی تھی۔ ملک دلدار کو یاد تھا کہ وہ بیل گاڑی کے ذریعے بڑی سڑک تک جاتے تھے اور پھر کسی پیڑ کی چھاؤں میں بس کا انتظار کرتے تھے جو بہت دیر میں آتی تھی اور کھچا کھچ بھری ہوتی تھی، اور اس میں مسافروں کے علاوہ بکریاں، چارے کے گٹھے اور گندم کی بوریاں بھی لدی ہوتی تھیں۔ کئی سفر اسے یاد تھے اور کئی گزر جانے والے برسوں نے دھندلا دیے تھے۔ ملک دلدار نانی کا ہاتھ تھامے تماشگاہ کی چوڑی سیڑھیوں تک جا پہنچا۔ یہاں بہت شور تھا، اسپیکرز پر ملی نغمے بجائے جا رہے تھے۔ اسے معلوم تھا نانی نیچے والی سیڑھیوں پر کبھی نہیں بیٹھے گی، وہ سب سے اوپر والی سیڑھیوں پر بیٹھنا چاہتی تھی جہاں اونچائی سے دور تک کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ وہ نانی کو سہارا دے کر اوپر چڑھتا گیا۔ سیمنٹ کی بنی چوڑی سیڑھیوں پر مرد، عورتیں اور بچے ملی نغموں پر جھوم رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے سبز پرچم لہرا رہے تھے۔ سب سے اوپر والی قطار تقریباً بھر چکی تھی، لیکن ملک دلدار نے ایک کونے میں کسی نہ کسی طرح اپنے اور نانی کے لیے جگہ حاصل کر لی۔ تیز دھوپ ڈھل چکی تھی اور ہوا ابھی تک گرم تھی، لیکن ملک دلدار مطمئن تھا۔
پچھلی بار جب وہ نانی کو لے کر یہاں آیا تھا تو گرمی بہت زیادہ تھی اور شام ہونے کے باوجود لو کے تپیڑے چہرے کو جھلسائے دیتے تھے۔ آج گرمی ضرور تھی لیکن برداشت کے قابل تھی۔ تھوڑی دیر بعد ملک دلدار نے فروٹ جوس فروخت کرنے والے ایک لڑکے سے 2 پیکٹ خریدے اور ایک پیکٹ نانی کو دے دیا۔ سیمنٹ کی سیڑھیوں کے درمیان بنے آنے جانے والے راستوں پر نارمل لڑکے نہ جانے کیا کیا فروخت کر رہے تھے۔ پانی کی بوتلیں، آلو کے چپس، مختلف سائز کے پاکستانی جھنڈے، سبز غبارے جن پر سفید چاند تارا بنا ہوا تھا۔ نیچے تماشگاہ کے وسط میں ایک نوجوان لڑکا جو ایک ٹانگ سے محروم تھا، پاکستان کا پرچم اٹھائے دوسری ٹانگ پر رقص کر رہا تھا۔ اس کا کرتا سبز رنگ کا تھا جس پر آگے پیچھے چاند تارا بنا ہوا تھا اور شلوار سفید جس کا ایک پائنچہ گھٹنے سے مڑا ہوا تھا۔ ہر جانب اتنا شور تھا، کان پھڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ مختلف کھمبوں پر نصب سپیکرز سے ملی نغمے اتنی بلند آواز میں نشر ہو رہے تھے کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بھی تقریباً چیخنا پڑتا تھا۔ کوئی ملی نغمہ ختم ہوتا تھا تو 1 یا 2 سیکنڈ کی خاموشی کے دوران پتہ چلتا تھا کہ سرحد پار بھی ایسا ہی شور برپا ہے۔ ملک دلدار نے دیکھا بھارت کے علاقے میں چھوٹی عمر کی 15-20 لڑکیاں مل کر رقص کر رہی تھیں اور وہاں کی سیڑھیوں پر بیٹھے مرد اور عورتیں خاص تال پر والہانہ انداز میں تالیاں بجا رہے تھے۔ ملک دلدار نے کنکھیوں سے نانی کی طرف دیکھا۔ نانی کی نظریں انہی رقص کرتی لڑکیوں پر تھیں اور اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو کسی بچے کو شرارت کرتے دیکھ کر نمودار ہوتی ہے۔ اچانک بگل بجنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کی چیخوں کا فلک شگاف شور۔ پریڈ شروع ہونے والی تھی۔ مارچ کرنے والے سرحدی محافظوں کا دستہ نمودار ہوا تو پورے مجمع میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ تعداد میں 9 تھے، لمبے تڑنگے، گہری سرمئی ملیشیا کی وردیوں میں ملبوس۔ ان کے قدم ایک مشینی آہنگ کے ساتھ اٹھتے تھے اور دور سے وہ کسی مضبوط دھات کے بنے ہوئے قد آدم کھلونے دکھائی دیتے تھے۔ سرخ اور سیاہ ٹوپیاں جن پر سیاہ رنگ کی بہت بڑی کلا تھی۔ سب سے آگے مارچ کرنے والے جوان نے سبز رنگ کی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ ملک دلدار نے غور سے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ ٹوپی نہیں تھی، وہ سکھوں کی روایتی پگڑی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اسی وقت ہر جانب برپا شور میں نانی نے تقریباً چلا کر اس سے پوچھا، یہ کوئی خالصہ ہے؟ ملک دلدار نے کہا، لگتا تو خالصہ ہی ہے نانی۔ نانی کے چہرے پر حیرت تھی اور آنکھوں میں بے یقینی۔ پاکستان میں سکھ فوجی ہوتے ہیں؟ ملک دلدار نے صرف سر ہلایا۔ نانی کے سوال کا جواب اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ نانی کی نظریں دیر تک اسی سکھ سرحدی محافظ پر جمی رہیں جو اب سرحدی گیٹ تک پہنچ چکا تھا۔ پیچھے آنے والے دوسرے محافظوں کی طرح وہ بھی لمبا تڑنگا تھا اور اس کے بدن میں بجلی بھری محسوس ہوتی تھی۔ اپنے ساتھیوں کی طرح وہ بھی ہر قدم اتنی طاقت کے ساتھ زمین پر رکھتا تھا کہ دل میں ایک انجانی دھمک سنائی دیتی تھی اور دیکھنے والوں کے بدن میں لہو کے ساتھ جوش بھی دوڑنے لگتا تھا۔ سرحد پر نصب بلند آہنی گیٹ اسی نے کھولا۔ ملک دلدار کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ سرحد پار والے فوجیوں کو کتنا غصہ آتا ہوگا جب وہ پاکستان کی جانب سے ایک سکھ کو آگے آگے دیکھتے ہوں گے۔ ملک دلدار نے مڑ کر نانی کی طرف دیکھا۔ نانی کی نظریں اب سرحد پر بیٹھے لوگوں پر مرکوز تھیں، یہ شاید ان کے پیچھے پیپل اور نیم کے درختوں پر۔ نیچے لنگڑا لڑکا فوجی ترانے کے آہنگ پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا تھا اور ایک ٹانگ پر والہانہ رقص کر رہا تھا۔ اس کا سبز کرتا پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ ہجوم کے وسط میں سفید پتلون اور ہرے رنگ کی ٹی شرٹ میں ملبوس ایک موٹا سا شخص کرسی پر کھڑا ہو کر نعرے لگا رہا تھا اور اس کے ارد گرد جتنا مجمع تھا وہ پوری قوت کے ساتھ اس کے نعروں کا جواب دے رہا تھا۔ ملک دلدار 3-4 سال سے اس موٹے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگوں میں جوش پیدا کرنے کا کام کرتا تھا، وہ رقص کرتا لنگڑا لڑکا بھی۔ ملک دلدار جانتا تھا ابھی جب یہ پریڈ ختم ہو جائے گی اور جو سینکڑوں لوگ تماشگاہ سے نکل کر واپس روانہ ہوں گے تو یہ موٹا اور لنگڑا باہر سڑک کنارے کھڑے ہوں گے اور گزرتے تماشائیوں سے اپنے فن کی داد کے طور پر پیسے قبول کر رہے ہوں گے۔ اب سرحدی پریڈ کا نیا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ سرحدی محافظ 2-2 کی ٹولیوں میں آگے آتے تھے اور سینے پھلا کر فوجی دھن کے آہنگ کے ساتھ سرحد کی جانب رخ کر کے پوری قوت سے کسی نظر نہ آنے والے دشمن کو گھونسا رسید کرتے تھے۔ ان کے چہرے سرخ ہوتے تھے
اور گلے کی رگیں پھولی ہوئی ہوتی تھی، اور ملیشیا کی سیاہ وردیوں میں بھی ان کے بازوؤں کی مچھلیاں تڑپتی نظر آتی تھیں۔ ہر ٹولی کے وار کے ساتھ ہی فضا میں ایک شور بلند ہوتا تھا، سینکڑوں لوگوں کے نعرے اور چیخیں۔ نسبتاً بلند سیڑھی پر بیٹھا ملک دلدار دیکھ سکتا تھا، سرحد کے دوسری جانب بیٹھے لوگوں کا بھی یہی حال تھا۔ سپیکرز پر بجنے والی فوجی دھن کی وجہ سے سرحد پار کی آوازیں تو یہاں تک نہیں آ رہی تھیں، مگر وہاں بھی لوگ بار بار اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے اور ہاتھ ہلا ہلا کر، مکے لہرا لہرا کر نعرے لگاتے دکھائی دیتے تھے۔ ملک دلدار نے دیکھا نانی کی نظریں انہی لوگوں پر جمی ہوئی تھیں۔ بہت پہلے، 15-20 سال پہلے، خود وہ بھی اسی چیختے چلاتے ہجوم میں شامل ہوتا تھا۔ ملک دلدار کو اچھی طرح یاد تھا، نانی بہت پیار سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس بٹھاتی تھی، مگر وہ تھوڑی دیر بعد پھر اچھل کر کھڑا ہو جاتا تھا اور شام ڈھلنے تک نعرے لگا لگا کر اس کی آواز بیٹھ جاتی تھی۔ اتنے بہت سے سال گزرنے کے بعد، یہ پریڈ دیکھنے کے لیے اتنے بہت سے سفر کرنے کے بعد، اس کے اندر ایک ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ برسوں پہلے وہ سوچتا تھا اگر جوش کے ان لمحوں میں دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جائیں تو وہ دشمن پر کتنی پھرتی سے حملہ کرے گا۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھے بیٹھے اپنا راستہ تک طے کر لیتا تھا، کن سیڑھیوں کو پھلانگنا ہے، کس ڈھلان سے نیچے چھلانگ لگانی ہے، سرحدی گیٹ سے گزر کر کیسے بائیں طرف کی دیوار کے ساتھ دوڑنا ہے اور کن لوگوں پر جست لگانی ہے۔ گزر جانے والے برسوں نے شاید اب اس کے خون کی حدت کم کر دی تھی، یا شاید ہر سال یہاں آ کر یہ پریڈ دیکھنے کی یکسانیت نے، یا شاید نانی نے، جو بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور جس کی دیکھ بھال ملک دلدار کے لیے زیادہ اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک انہی خیالوں میں گم رہا۔ نیچے سرحدی پریڈ آخری مراحل میں داخل ہو چکی تھی۔ دونوں جانب کے سرحدی محافظ اب کھلے ہوئے آہنی گیٹ کے قریب تھے، اور شور، لوگوں کے نعروں اور چیخوں کا شور، لہو گرمانے والے نغموں کا شور اب بے پناہ ہو چکا تھا۔ سرحدی محافظ اپنے روایتی انداز میں اپنی لمبی ٹانگوں کو اپنے سر تک بلند کرتے تھے، اور پھر ان کے بھاری جوتے پوری قوت کے ساتھ زمین سے ٹکراتے تھے۔ نانی کی نظریں اسی جانب تھیں، دونوں جانب کے سرحدی محافظوں کے جوش سے بھرے چہروں پر، یا شاید ان کے پیچھے نظر آنے والی سیڑھیوں پر بیٹھے لوگوں پر۔ نانی شانت نظر آتی تھی، اس کے جھریوں بھرے چہرے پر موٹے چشمے کے پیچھے سے جھانکتی عمر رسیدہ آنکھوں میں ایک اطمینان تھا۔ دونوں ملکوں کے پرچم اتارے جانے لگے، آہستہ آہستہ سرحدی جوان رسی کھینچتے جاتے تھے اور پرچم دھیرے دھیرے نیچے آتے جاتے تھے، اس احتیاط سے کہ کوئی پرچم پہلے نہ اتر جائے۔ اور پھر توانا، لمبے اور مستعد سرحدی جوانوں نے زور لگا کر آہنی دروازوں کو بند کرنا شروع کیا۔ دھات سے دھات ٹکرانے کی آواز، اس کے ساتھ ہی سیٹیوں اور تالیوں اور چیخوں کا شور۔ لوگ اٹھنے لگے تھے جیسے فلم کا شو ختم ہونے کے بعد اٹھنے لگتے ہیں۔ اسپیکرز پر ایک مقبول ملی نغمہ گونجنے لگا تھا۔ ملک دلدار نے دیکھا سرحد پر موجود لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ موبائل فون سے تصویریں کھینچ رہے تھے، کچھ نے سیڑھیاں اترنی شروع کر دی تھیں۔ یہی منظر پاکستان کے علاقے میں تھا۔ سرحدی محافظ، جو اب کسی کی توجہ کا مرکز نہ تھے، خاموشی سے مارچ کرتے ہوئے واپس جا رہے تھے۔ فوجی جوان لوگوں کو قطار کی صورت میں باہر کی جانب نکلنے والے راستے کی طرف بھیج رہے تھے۔ ملک دلدار نانی کا ہاتھ تھام کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے نانی بہت آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی تھی۔ وہ پہلے اپنی چھڑی نچلی سیڑھی پر رکھتی تھی، پھر ملک دلدار کے ہاتھ پر زور دے کر نیچے قدم رکھتی تھی۔ جس وقت وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچے، بیشتر مرد، عورتیں اور بچے پتلے سے راستے سے گزر کر باہر نکل چکے تھے۔ اندر صرف چند نوجوان رہ گئے تھے، جو ریلنگ کے سہارے کھڑے سرحد پار سیڑھیوں پر نظر آنے والوں کو دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ جواب میں دوسری جانب سے بھی لوگ ہاتھ ہلا رہے تھے۔ سیڑھیاں اترنے کی مشقت سے نانی کا سانس پھول گیا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں چھڑی تھامے دوسرے ہاتھ سے ریلنگ کا سہارا لے کر کچھ دیر کھڑی رہی۔ ملک دلدار بھی کھڑا ہو گیا۔ یہاں سے سرحد پار بنی سیمنٹ کی سیڑھیوں کا صرف اوپر والا حصہ نظر آتا تھا۔ ملک دلدار نے دیکھا وہاں ایک سکھ خاندان کھڑا ہاتھ ہلا رہا تھا، ایک مرد اور عورت اور دو کم عمر لڑکے۔ ریلنگ کے سہارے کھڑی نانی نے بھی انہیں دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ ملک دلدار نے کہا، چلو نانی۔ نانی نے
اس کی بات جیسے سنی ہی نہ تھی۔ وہ ہاتھ ہلائے جا رہی تھی اور لگتا تھا دور سرحد پر اونچائی پر کھڑے اس سکھ خاندان کی ساری توجہ بھی اب ہاتھ ہلاتی نانی پر تھی۔ ملک دلدار نے دیکھا وہ سکھ نانی کو دیکھ کر ہاتھ جوڑے سر کو بار بار جھکا رہا تھا اور اس کی بیوی ہاتھ ہلاتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ ملک دلدار نے پھر کہا، نانی دیر ہو رہی ہے۔ اس کی آواز میں اضطراب جھلک رہا تھا۔ اسی وقت سکھ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہونٹوں کے گرد بھونپو سا بنا کر پوری قوت سے چلا کر کچھ کہا۔ ہوا کے دوش پر اس کی دھیمی سی آواز آئی، یوں جیسے اس نے کہا ہو آ نہیں سکتا یا ایسا ہی کچھ اور۔ نانی کا بوڑھا بدن لمحے بھر کو کسی کمان کی طرح تن گیا۔ موٹے چشمے کے پیچھے اس کی آنکھیں چمکیں۔ اس کے بائیں ہاتھ نے چھڑی کو ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ سرخی اس کے چہرے پر کسی لہر کی طرح چھائی اور اس نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے پنجوں کے بل اٹھ کر جسم و جان کی پوری طاقت کے ساتھ چیخ کر کہا، سدھوگاس۔ کچھ دور کھڑے لڑکوں نے پلٹ کر دیکھا، یوں جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں کوئی برسوں پرانا منظر ملک دلدار کی یاد کے نہا خانوں سے نکلا اور اسے ایک رس بھری آواز گونجتی محسوس ہوئی، نانک بھگتا سدھوگاس۔ بند کوٹڑی کے پرانے چوبی دروازے سے چھن کر آنے والی آواز۔ ملک دلدار نے گرج کر کہا، چلو نانی۔ اس نے ایک جھٹکے سے نانی کی چھڑی اٹھائی اور دوسرے ہاتھ سے نانی کو باہر جانے والے راستے کی طرف گھسیٹ لیا۔ نانی اس کے پیچھے ڈولتی لڑکھڑاتی اپنے گھٹنے کی تکلیف سے کراہتی چلتی گئی، مگر اس کی نظریں وہیں جمی تھیں، اسی سکھ خاندان پر۔ ملک دلدار کو احساس ہوا کہ وہ ہانپ رہا ہے، اس آدمی کی طرح جو کسی تیز رفتار ریل گاڑی کی زد میں آنے سے بال بال بچا ہو۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ٹانگوں میں جان ہی نہیں رہی۔ کچھ کہے بغیر اس نے نانی کو چھڑی تھمائی اور اس کا ہاتھ تھام کر آہستہ آہستہ آگے چل پڑا۔ آگے سینکڑوں لوگ جا رہے تھے، لڑکے بالے، عورتیں، مرد۔ خاموش سڑک ان کی آوازوں اور کہکوں سے گونج رہی تھی۔ کچھ دور جا کر ملک دلدار نے آہستہ سے کہا، یہ کیا کیا تھا نانی؟ نانی کی نگاہیں شعلہ بار تھیں۔ کیا کیا ہے میں نے؟ آہستہ بولو نانی، ملک دلدار نے گھبرا کر کہا۔ نانی کی آواز آہستہ ہو گئی مگر جیسے زہر میں بھجی ہوئی۔ تیرا نانا اٹھا کر لایا تھا مجھے، جانتا ہے نا؟ ملک دلدار نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، 60-70 برس پرانی بات ہے، نانی اور نانا نے شادی کی تھی تم سے، میری مرضی کے خلاف؟ نانی تڑپ کر بولی، سب چھڑوا دیا میرا، دین، دھرم، گھر والے، صرف اس لیے کہ اس کی بہن کو سکھ اٹھا کر لے گئے تھے۔ اس نے شادی نہیں کی تھی، بدلہ لیا تھا۔ نانی کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ آہستہ ملک دلدار نے ارد گرد دیکھا، کوئی بھی قریب نہ تھا۔ اس نے نانی کے چہرے پر بہہ آنے والے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں خاموش چلتے رہے۔ آگے سڑک کنارے کئی لوگ جمع تھے۔ ملک دلدار نے غور سے دیکھا تو اسے اندازہ ہوا وہاں وہ لنگڑا لڑکا کھڑا تھا، پرچم تھام کر ایک ٹانگ پر رقص کرنے والا لڑکا۔ لوگ اسے شاباشی دے رہے تھے، پیسے دے رہے تھے اور وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ سب قبول کرتا جا رہا تھا۔ کچھ دور جا کر نانی نے آہستہ سے کہا، وہ میرے میکے والے تھے۔ کون؟ ملک دلدار نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جو ہاتھ ہلا رہے تھے، مجھے ایسا ہی لگا جیسے کیسی باتیں کرتی ہو نانی۔ نانی نے کہا، تو کیا جانے میکا کیا ہوتا ہے؟ ایسی باتوں کا کیا فائدہ نانی؟ ملک دلدار نے نرمی سے کہا، تم جانتی ہو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، جانتی ہو نا؟ پہلے کی بات اور تھی، 20-30 برس پہلے لوگ ایسے نہیں تھے، اب سب بدل گیا ہے، پاگل ہو چکے ہیں لوگ، جلا ڈالتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ نانی کی نظریں سامنے سڑک پر جمی تھیں۔ تم نے مجھے پالا ہے نانی۔ ملک دلدار نے اس کا نحیف جھریوں بھرا ہاتھ اٹھایا اور چوم لیا۔ میری زندگی بنا دی ہے، اس زندگی کو تم اپنے ہاتھوں سے تباہ کر سکتی ہو۔ نانی نے آہستہ سے کہا، تجھے برباد کرنے سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ ملک دلدار، واہگہ میں شام ڈل رہی تھی۔ آگے لوگ کاروں کے ذریعے، موٹر سائیکلوں کے ذریعے واپس روانہ ہو رہے تھے۔ ملک دلدار نانی کا ہاتھ تھامے دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہا، تھانے کی عمارت کی طرف، جہاں سے انہیں باٹا پور تک جانے کے لیے رکشہ مل سکتا تھا۔
بازار کے قریب پہنچنے سے ذرا پہلے نانی نے اچانک کہا، تو سمجھ گیا تھا نا میں نے کیا کہا تھا؟ ملک دلدار نے چونک کر نانی کو دیکھا اور پھر جیسے اس کا سوال سمجھ کر سر ہلا دیا۔ کیا کہا تھا؟ کیسے سمجھ گیا تو؟ ملک دلدار نے پھر نانی کی طرف دیکھا اور بولا، تم کوٹھڑی میں پڑھتی تھیں بہت سال پہلے، صبح ہی صبح نانک بھگتا سدوگاس دروازے سے تمہاری ہلکی سی آواز باہر آتی تھی۔ نانی کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ میری آواز باہر آتی تھی؟ ملک دلدار نے سر ہلایا۔ تو کان لگا کر سنتا ہوگا۔ ملک دلدار خاموش رہا۔ ڈھلتی شام کے دھندلکے میں تھانے کی عمارت سے ذرا آگے اسے 3-4 رکشے کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ نانی نے کہا، جاپچی صاحب کا حصہ ہے یہ۔ نانک تیرے ماننے والوں پر ہمیشہ کرم رہے۔ ملک دلدار کچھ نہ بولا، صرف اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھتا رہا۔ نانی نے کہا، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں تو ملک دلدار کی بجائے دلدار سنگھ بھی تو ہو سکتا تھا۔ ملک دلدار نے سر جھٹک کر شکایتی لہجے میں کہا، نانی۔ اچھا بابا۔ نانی مسکرائی، اب کچھ نہیں بولوں گی۔ ملک دلدار نے چلتے چلتے نانی کو اپنے بازو کے حصار میں لے لیا، جیسے اسے ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا چاہتا ہو۔ نانی کچھ سوچ کر مسکراتی رہی اور آگے بڑھتی رہی۔